السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عیسائیوں کے ناپاک ارادے، راحت القلوب صفحہ نمبر 27 پر یہ واقعہ مرقوم ہے۔ دل لگا کر سنیے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جلووں سے اپنے دید و دل کو منور و مجلہ کیجیے۔ 557 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک شب میں 3 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جلد آؤ اور ان دونوں کے فتنے سے مجھے بچاؤ۔ سلطان نے اپنی دانائی سے سمجھ لیا کہ یقیناً مدینہ طیبہ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے، لہذا مجھے فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت رات کے آخری حصے میں تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر اپنے 20 خاص آدمیوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ کافی درہم و دینار بھی لے کر آئے۔ لگاتار سفر کر کے 16ویں دن ملک شام سے مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں آپ نے حالات کا جائزہ لیا، مگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکی۔ آخر آپ نے ان دونوں ملعونوں کو حاضر کرنے کی ایک تدبیر نکالی اور اعلان کروایا کہ مدینہ طیبہ کا ایک باشندہ سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر سلطان کے جود و کرم سے حصہ لے جائے۔ ہر شخص باری باری سلطان سے ملتا اور مالا مال ہو کر رخصت ہوتا، مگر ان آنے والوں میں بھی وہ ملعون نظر نہیں آئے جن کو سرکار نے خواب میں دکھایا تھا۔ بادشاہ نور الدین نے کہا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو باقی رہ گیا ہو اور حاضر نہ ہوا ہو۔ حاضرین نے عرض کیا کہ مدینہ کے باشندوں میں تو کوئی باقی نہ رہا، ہاں 2 مغربی عابد و زاہد ہیں جو رات و دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نہ کسی کے یہاں آنا جانا کرتے ہیں اور نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو دنیا اور اس کے ساز و سامان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اب تک وہ حاضر نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی لایا جائے۔ جب وہ دونوں سامنے آئے تو بادشاہ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ دونوں وہی ہیں، وہی مردود و ملعون ہیں جن کی طرف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کے پچھلی جانب رہتے ہیں۔ جب سلطان نے اتنا معلوم کر لیا تو ان کو اسی جگہ چھوڑا اور خود اس مکان میں پہنچے جس میں یہ دونوں مقیم تھے۔ دیکھا کہ 2 مصلے بچھے ہوئے ہیں اور طاق میں قرآن عظیم اور چند واعظ و نصیحت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف غرباء و مساکین کو دینے کے لیے کچھ غلہ رکھا ہوا ہے۔ اول نظر میں بادشاہ کو کچھ قابل اعتراض چیز تو نظر نہیں آئی، مگر ان کے سونے کی جگہ پر ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو وہاں پر ایک گہرا سرنگ نظر آیا جو سرکار کے خوابگاہ کی طرف کھدا ہوا تھا اور قبر انور تک جا پہنچا تھا۔ کمرے کے ایک گوشے میں چمڑے کے 2 تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں رات کو مٹی بھر کر بقیع شریف کے اطراف میں ڈال آیا کرتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کانپ اٹھے اور ان دونوں کو بلا کر دریافت کیا کہ تم دونوں نے ایسی نازیبا حرکت کیوں کی؟ آخرکار ان دونوں ناہنجاروں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں عیسائی ہیں۔ ہم کو عیسائیوں نے مغربی حاجیوں کے لباس میں کافی مال و دولت دے کر یہاں بھیجا تھا کہ کسی حیلہ سے روضہ شریف میں داخل ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو یہاں سے لے جائیں۔ جس رات کو یہ بد نصیب
اس نقب کو قبر تک پہنچانے والے تھے۔ کثرت سے ابر آیا، بارش ہونے لگی اور بجلی چمکنے لگی۔ بجلی کی چمک نے زور باندھا اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا، جس سے وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور صبح کو سلطان نور الدین زنگی مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر سلطان نور الدین زنگی زار و قطار رونے لگے اور غیظ و غضب میں ڈوب کر ان دونوں ناپاکوں کی گردنیں مار دیں اور ان کے ناپاک جسموں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر روضہ پاک کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا اور سیسا پگھلا کر اس میں بھروا دیا تاکہ روضہ انور تک کسی کا بھی پہنچنا دشوار ہو جائے۔ حضرات، اس واقعے سے پتہ چلا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی میرے آقا کی عظمت و شان کو نہیں گھٹا سکتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات، یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ لوگ ہمارے آقا کا نام لینے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ تو ہمارے آقا کے سخت دشمن تھے اور ہیں۔ یہ لوگ دین اسلام کے سخت دشمن تھے اور آج بھی ہیں۔ اتنی دشمنی کے باوجود انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ کبھی تو ان لوگوں نے سرنگ کھود کر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جانے کی کوشش کی، مگر یہ بدعقیدہ وہابی، تبلیغی، دیوبندی وغیرہ تو یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تبھی تو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔